الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. محترم ناظرین کرام، 13واں پارہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس کی کچھ خاص آیتوں پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی، ظاہر ہو گئی، اور ملکہ مصر نے اعتراف کر لیا کہ میں نے انہیں بہلایا اور پھسلایا تھا. وہ سچوں میں سے ہیں اور سچے ہیں، ایماندار ہیں، اور ان کے اندر کوئی قصور اور کوئی کوتاہی اور کوئی برائی نہیں ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کسر نفسی، عاجزی، انکساری کا مظاہرہ فرماتے ہوئے کہا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک صاف نہیں کہتا، بہت اچھا نہیں کہتا، اپنے آپ کو بہت بری نہیں کرتا میں. ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس یہ تو برائی پر ابھارتا ہے، آمادہ کرتا ہے، نفس انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، نفس امارہ. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کوئی نہیں بچ سکتا نفس کے بہکاوے سے جس پر میرا رب رحم فرمائے. ان ربی غفور رحیم، میرا رب بے شک مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تواضع و خاکساری کا، عاجزی کا مظاہرہ کیا. بلندی اور اونچا مقام اور عزت اور منصب ملنے کے بعد آدمی کے اندر تعلی اور کبر و غرور پیدا ہو جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں. جو شخص اتنے عزت اور اتنے منصب کے بعد، مقام و مرتبے کے بعد بھی تواضع اختیار کیے رہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے تواضع، عاجزی، خاکساری اور انکساری کو اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید عزت دیتا ہے، مزید بلندیاں دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ آدمی عہدے کی لالچ کرے، عہدے کا سوال کرے، عہدے کا مطالبہ کرے. یا عبد الرحمن بن سمرہ لا تسأل عن الامارہ فإنها الامانہ، عبد الرحمن بن سمرہ سے کہا کہ آپ امارت کا سوال، ذمہ داری کا، عہدے و منصب کا سوال مت کیجیے، یہ امانت داری کا معاملہ ہے. یہ ایک طرح سے آدمی کے لیے امتحان اور آزمائش کا مسئلہ ہے کہ آپ عہدہ لیں اور اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کر سکیں. لیکن ایک صورت ہے جب آدمی یہ دیکھے کہ جس عہدے کا وہ سوال کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ انصاف کر سکتا ہے، وہ اس کی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کر سکتا ہے، اس کے ساتھ کما حقہ انصاف کر سکتا ہے، اور دوسرے لوگ جو اس عہدے کے امیدوار ہیں وہ اس میں کوتاہی کریں گے، سستی اور غفلت سے کام لیں گے، اور اگر میں نے اس کا مطالبہ بر وقت نہیں کیا تو یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی اور ایک گناہ ہوگا، اس وقت وہ مطالبہ کر سکتا ہے. قال اجعلنی علی خزائن الارض، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ملک کے خزانے کا مالک اور محافظ مجھے بنا دو، ذمہ دار مجھے بنا دو. انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، حفاظت کا ہنر بھی جانتا ہوں، علیم، اور اس کے رکھنے اور اس کے نکالنے، اس کے خرچ کرنے اور اس کے آنے اور اس کو کہاں استعمال کرنا ہے، تمام مصارف سے باخبر، تمام امور سے باخبر ہوں. اس کی حفاظت کرنے کا بھی شعور اور ملکہ ہے، اور اس کو خرچ کرنے اور استعمال کرنے کا بھی شعور اور ڈھنگ ہے. تو ایسی صورت میں انہوں نے مطالبہ کر دیا، اور یہ مطالبہ حق، انہوں نے حق کا مطالبہ کیا کہ وہ حق جس کا انہوں نے مطالبہ کیا اس کے وہ حقدار تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ تم لوگ مصر کی طرف، عزیز مصر کی طرف جا رہے ہو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے مت داخل ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، مختلف دروازے ہیں. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، تدبیر اختیار کرنا
اور اللہ کی طرف سے کوئی چیز اگر مقرر ہے تو میں تو اسے نہیں ٹال سکتا۔ احتیاط، جہاں تک احتیاط کے راستے ہیں میں بتاؤں گا کہ ایک دروازے سے مت داخل ہونا۔ ایک باپ کے اتنے سارے لڑکے قد و قامت میں اور شکل و صورت میں ممتاز اور عمدہ، اور یہ بنیامین جو کہا جاتا ہے کہ ایک بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کے علاوہ، یہ ان کو لے کر اور 11 بھائی یہ ایک ساتھ چلے، تو یہ خدشہ تھا کہ اس قدر حسین و جمیل اور ایک طاقتور جماعت اور یہ سب کے سب ایک باپ کے فرزند اور لڑکے، ان کو نظر بد اور حسد اس کے شکار ہو جائیں، یہ نظر بد لگ جائے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العین حق، کہ نظر بد کا لگ جانا یہ برحق ہے۔ تو اس کا راستہ یہ ہے کہ جب آدمی کوئی ایسی چیز دیکھے جو وہ پسند کرتا ہے، خوبصورت یا دولت، کسی آدمی کا عہدہ و منصب، ایسی چیز جس کو وہ چاہتا تھا وہ دوسروں کے پاس ہے تو اس پہ نظر نہ لگائے، حسد نہ کرے، ماشاء اللہ کہے، بارک اللہ کہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اور یہ بھی آدمی کو سکھلایا گیا اس آیت کے اندر کہ وہ حسد، جن راستوں سے حسد کا شکار ہو سکتا ہے، نظر بد کا شکار ہو سکتا ہے، اس سے بچے بھی۔ کہ اب ایک ساتھ وہاں چلے جائیں، یہ آپ کی بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک ساتھ جائیں، یعنی خود آپ نے اپنے آپ کو نظر بد کا شکار بنایا، حسد کا شکار بنایا، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ بھی اپنی ان نعمتوں کو جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اور جو نظر بد کا شکار ہو سکتی ہیں، حسد کا شکار ہو سکتی ہیں، آپ ان کو اس قدر ظاہر اعیاں نہ کریں کہ وہ حسد کا شکار ہو جائیں، نظر بد کا شکار ہو جائیں، اور جو ظاہر ہو جائیں تو بے شک ان کو، اور اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں اسے تو ظاہر کرنا ہی، لیکن ایک اعتدال ہو، توازن ہو۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ جاؤ سب لوگ، لیکن مختلف دروازوں سے جاؤ، احتیاط کا راستہ اختیار کرو کہ نظر بد کے شکار نہ ہو جاؤ۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بچوں جاؤ یوسف علیہ السلام کے بارے میں خوب تلاش کرو، چھان بین کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا۔ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس اور نا امید ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ کافر مایوس ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے کافر نا امید ہوتا ہے۔ ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اللہ کی رحمت سے جو گمراہ ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں۔ تو ایسا کرو کہ جاؤ اور ان کو خوب اچھی طرح تلاش کرو، اللہ کی نعمت سے مایوس مت ہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندوں جو اپنے آپ پر ظلم کی حد کر چکے ہو، گناہ پر گناہ کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ بے شک بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، منزل تک پہنچے گا۔ والذین جاہدوا فینا، جس شخص نے ہمارے لیے کوشش کی، ہماری راہ میں کوشش کی، لنہدینہم سبلنا، تو ہم اس کو راستہ منزل دکھلائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، پرہیزگار بن جائے، اللہ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنائے گا۔ تو یہ راستے بنیں گے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ آدمی اللہ سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ ہم اتنا گناہ کر چکے ہیں کہ اب ہماری معافی نہیں ہوگی۔ توبہ استغفار کرے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ توبہ کرے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ آدمی جو توبہ کر لے، وہ توبہ کرنے کے بعد ویسا ہو گیا جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، وہ بے گناہ ہو گیا۔ تو توبہ یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ سچی توبہ توبۃ النصوح کی ضرورت ہے۔ ہم ایسی توبہ کریں کہ اس توبہ کے بعد ہم یہ عزم کر لیں کہ گناہ کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے، جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل جانے کے بعد بکری کے تھن میں واپس نہیں لوٹ سکتا۔ یہ توبۃ النصوح ہے۔ ان یتوب من الذنب ثم لا يعود الیہ کما لا يعود اللبن فی الضرع۔ تو یہ اس ماہ مبارک کا پیغام ہے
کہ توبہ اور استغفار اس کو لازم پکڑیں، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بڑا موقع ہے اللہ کی طرف سے۔ توبہ لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا، وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار پائے جائیں کہ اس نے بہت زیادہ اللہ سے توبہ اور استغفار کیا۔ سورہ رعد میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، بجلیاں جو کڑکتی ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور فرشتے بھی اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر سے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر چیز، کون سی چیز ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتی؟ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں یہ بات ہے کہ ہم سب کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، ان کا اپنا انداز ہے، اسلوب ہے، ان کا طریقہ تسبیح کا اور ادائیگی کا الگ ہے، ان کا انداز الگ ہے، تسبیح بیان کرنے کی، کبریائی بیان کرنے کی شکلیں الگ الگ ہیں، انسان الگ طرح سے کرتا ہے، اللہ کی دیگر مخلوقات بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو تسبیح میں ہر مخلوق اللہ کی لگی ہوئی ہے، اور جب بجلی کڑکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ دعا پڑھیں سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات یسبح الرعد بحمدہ کہ بجلیاں اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، بجلیوں کی کڑک، اور فرشتے بھی اس کے ڈر سے اس کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ تو یہ دعا جب بجلی کی کڑک سنیں، گرج سنیں، تو یہ پڑھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار، کہ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں، اور یہ صبر کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور یہ خرچ کرتے ہیں جہاں خفیہ طور پر، پوشیدگی کے ساتھ، مخفی طور سے خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں مخفی طور پر خرچ کرتے ہیں، جہاں دکھا کر اعلانیہ خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں اعلانیہ خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو حوصلہ ملے، وہ بھی خرچ کریں، ہر طرح سے خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کو ٹالتے ہیں اچھائی سے، برائی کا اچھا جواب دیتے ہیں، برائی کا دفاع اچھائی سے کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین آخرت میں اچھا ٹھکانہ دے گا، آخرت ان کی ہے، ان کی عاقبت اچھی ہے۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم، جنت اللہ رب العالمین نے جو بنائی ہے، یدخلونها، اس میں داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، اور ان کے باپ، وازواجهم، اور ان کی بیویاں، ان کے ماں باپ، ان کے بیویاں، ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں، وذریاتهم، ان کی نسلیں، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جنت میں یہ داخل ہوں گے، ان کے باپ، ان کی بیویاں اور ان کی نسلیں داخل ہوں گی، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آئیں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم، اور ان سے کہیں گے سلامتی ہو آپ کے اوپر کیونکہ آپ نے صبر سے کام لیا۔ فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی بہتر عاقبت ہے اور کتنا ہی بہتر انجام ہے ان لوگوں کے لیے آخرت کے اعتبار سے جو صبر سے کام لیں، ان کا آخرت میں کتنا اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے لیے جو صبر کرتے ہیں، اللہ کے لیے جو صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے، خفیہ طور پر، اعلانیہ طور پر، اور اچھائی سے جواب دیتے ہیں، اچھائی سے رد کرتے ہیں لوگوں کا، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ اس کی فضیلت ہے قرآن مجید میں، ادفع بالتی ہی احسن، کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو، تو جو دشمن ہے وہ گہرا دوست ہو جائے گا۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، لیکن ایسا ہر آدمی نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے جو صبر سے کام لے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ بڑے نصیبے والے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، یعنی ایسا کوئی آدمی کرے کہ برائی اس کے ساتھ ہو اور وہ اچھائی سے جواب دے، یہ بہت ہی نصیبے والا آدمی ہے، بہت ہی خوش نصیب ہے جو ایسا کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے،
اور ان کے جو باپ ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کی اولاد، جو بھی نیکوکار ہیں، ان کے رشتہ دار اور قرابت دار، وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی ذریت، ان کے گھرانے، ان کے اہل خانہ نے ان کی ایمان میں پیروی کی، ان کے ساتھ وہ بھی ایمان لائے، الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی نسل کو، ان کی ذریت کو ان سے ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل میں سے کچھ گھٹائیں گے بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اچھے خاندان کو، اچھے گھرانوں کو، نیکوکار لوگوں کو آپس میں جس طرح دنیا میں اکٹھا ہیں، آخرت میں بھی اکٹھا کر دے گا۔ اور پھر فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، صبر سے کام لیا۔ ہر طرف سے فرشتے آئیں گے، ہر طرف سے فرشتے آئیں گے، من کل باب یدخلون علیہم من کل باب، ہر طرف سے فرشتے آئیں گے اور ان سے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم لوگوں نے صبر سے کام لیا، صبر کا دامن تھامے رکھا کہ نیکی کرنا اور نیکی کی طرف بلانا اور نیکی پر جمے رہنا، یہ صبر کا متقاضی ہے کہ صبر سے کام لے، آدمی صبر کا دامن نہ چھوڑے، اور فرشتے ان سے کہیں گے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، اللہ کی جانب سے سلامتی ہو کہ صبر کا تم نے ساتھ نہیں چھوڑا، صبر سے کام لیا، تو تمہارے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین انجام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تیرے رب نے آگاہ کر دیا، ہمارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر شکر گزاری سے کام لوگے لَأَزِيدَنَّكُمْ تو مزید دیں گے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر گزاری سے کام لوگے تو ہم زیادہ سے زیادہ دیں گے، جو نعمتیں ہم نے دی ہیں اس میں اور اضافہ کریں گے۔ کہ آدمی کو اللہ کی جانب سے ملنے والی نعمت پر شکر گزاری کرنا چاہیے، اس کے اندر تکبر، غرور یا ناشکری نہ ہو۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ تو اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ کرے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر وہ رونا روتا رہے گا، ناشکری کرے گا کہ مجھے یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر لالچ کرے گا، اپنی نعمتوں کو محسوس نہیں کرے گا، ان عذابی لشدید، تو اللہ کہتا ہے کہ میرا عذاب بے شک بہت سخت ہے، جو ہے وہ بھی اللہ چھین لے گا۔ تو ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اے اللہ اپنا ذکر کرنے والا اور اپنا شکر گزار بندہ بنا، اور اپنی اچھی عبادت کرنے والا بنا، اس پر مدد کر، اپنی اچھی عبادت پر مدد فرما۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ہر نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں، اور تیری اچھی سے اچھی عبادت کروں۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری میں لگے رہیں اور ناشکری سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے گا، جمائے رکھے گا، بالقول الثابت، ثابت قول کے ذریعے، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی استقامت عطا فرمائے گا، اور جو گمراہ ہیں ان کو گمراہ کر دے گا، جو گنہگار ہیں، جو ظالم ہیں، جو حد کو پار کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں، اللہ ان کو گمراہ کر دے گا، اور جو اللہ چاہے کرے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ استقامت جس طرح دنیا میں کلمہ توحید پر، دین حق پر عطا فرمایا ہے ایمان والوں کو اللہ نے، اسی طرح ان کی حفاظت فرمائے گا آخرت میں بھی، اور آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر میں بھی ان کو استقامت عطا فرمائے گا، ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اور وہ فرشتوں کے سوال کا اللہ کی مدد سے جواب دیں گے، اللہ کی مدد سے فرشتوں کے سامنے ثابت قدمی سے جواب دیں گے، بالقول الثابت۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ثبات دنیا میں عطا فرمایا ہے آخرت میں بھی عطا فرمائے گا، اور فرشتے ان کے سامنے آئیں گے، ان سے پوچھیں گے من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، من نبیک، تمہارا نبی کون۔ وہ اللہ کی مدد سے اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے گا، جس طرح وہ دنیا میں اللہ رب العالمین کی مدد سے حق پر جمے ہوئے تھے، وہاں بھی ثابت قدم رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے ثابت قدمی کی ہمیں دعا مانگنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک،
اے مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو ثابت رکھ، جمائے رکھ اپنے دین پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، دل کو اپنے دین پر، دین حق پر جمائے رکھ۔ آدمی کو اپنے ساتھ ساتھ اپنے اولاد کی بھی فکر ہونی چاہیے، اپنے بال بچوں کی، اہل و عیال کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے خود بچنا یہ ایمان والوں کی پہچان نہیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے ماتحتوں کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت کو نماز کا پابند بنا دے۔ ان کی زبان سے دعا نکلتی ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اے اللہ تو نے ہمیں بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی نعمت دی۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، اے میرے پروردگار تو دعا سننے والا ہے، تو دعا سننے والا ہے اور تو دعا قبول کرنے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو میرے خود مجھ کو اور میرے بال بچوں کو، میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل دعا، اللہ دعا قبول فرما لے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور اس پر خود قائم رہیں اور جمے رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیں۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو یہ آدمی اپنی ذمہ داری ادا کر لے، وہ بری نہیں ہو جائے گا، اپنے ساتھ ساتھ اس کی اپنے گھر والوں کی، ماتحتوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے ہاں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اس سے مسئول ہے، وہ ذمہ دار ہے اپنے ماتحتوں کا۔ مروا اولادکم بالصلاۃ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بال بچوں کو، اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 20، 10 سال کی عمر میں نماز واجب ہو گئی۔ اب اس سلسلے میں اگر وہ کوتاہی کریں تو ان کو سزا دی جائے، ایسی سزا جس سے ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کری جائے۔ ایسی سزا نہ ہو جس سے ان کو نقصان ہو جسمانی اعتبار سے، محض وہ سزا ہو جس سے ان کو عبرت اور سبق حاصل ہو جائے، جسمانی اعتبار سے کوئی نقصان، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور 10 سال کے ہو جائیں تو نماز میں کوتاہی کرنے پر ان کے خلاف تعدیبی کارروائی بھی کی جائے اور ان کے بستروں کو الگ کر دیا جائے۔ آخر میں دعا ہے، الہ العالمین تو ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔